رات کے اندھیرے کے اندر ڈاکہ مارا گیا پچھلے دنوں. ہماری حکومت کی خیانت اور بددیانتی سامنے آ گئی. اگر حکومت خائن نہیں ہے، اس جرم میں شریک نہیں تھی، خود مجرم نہیں ہے، تو پھر وزیر قانون کو برطرف کیوں نہیں کیا جا رہا؟ ذمہ داروں کو کٹہرے میں کیوں نہیں لایا جا رہا؟ تو پھر اس سے ہمیں حکومت کی خیانت سمجھ میں آتی ہے. انہوں نے تخت ختم نبوت پہ ڈاکہ ڈالنا چاہا تھا. پہلے تو کہنے لگے ہوا ہی کچھ نہیں، ڈاکہ ہوا ہی نہیں. پھر بعد میں کہنے لگے ہاں ہوا ہے، اب ہم اس کو صحیح کر دیتے ہیں. ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ وزیر قانون کو اور اس کے ساتھ جو شامل تھے برطرف کیا جائے اور کٹہرے میں لا کے سزا دی جائے. کیا آپ اس جو ہے وہ قرارداد سے متفق ہیں؟ اللہ آپ کو جزائے خیر دے. باقی رہی بات حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ختم نبوت کی، یہ ہمارا ایمان ہے. یہ امت عمل میں کمزور ہو سکتی ہے، عشق میں کبھی کمزور نہیں ہوئی. ہم اپنے آقا سے عہد وفا کرتے ہیں اور ہم نے تجدید عہد وفا مہم کا آغاز کیا ہے. ہم حضور سے عہد کرتے ہیں، حضور ہم جئیں گے تو آپ کے لیے، مریں گے تو آپ کے لیے، اور زندگی کی آخری ہچکی تک آپ کے وفادار رہیں گے. اور حضور کی ناموس کے لیے اپنا سب کچھ قربان کرنے کے لیے ہم تیار ہیں اور آمادہ ہیں. پاک فوج کو بھی سیلوٹ کرتے ہیں. فوج نے اپنا دامن کتنا اجلا ہے لوگوں کے سامنے رکھ دیا کہ ہم نے نہ ماضی میں، نہ موجود، نہ کبھی حضور کی ناموس پہ کمپرومائز پاک فوج نہیں کر سکتی. پاکستان اسلام کے دشمن اس وقت ان کو پاکستان کے اندر 4 چیزیں چبھتی ہیں. ایک 295C کا قانون، دوسرا ختم نبوت کے حوالے سے جو مرزائیوں کو کافر قرار دیا گیا تھا، یہ قانون ان کو چبھتا ہے. تیسرا ان کو پاکستان کے ایٹمی اثاثے چبھتے ہیں. اور چوتھا پاک فوج سے بڑے نالہ ہیں. چونکہ جب کسی گھر کو لوٹنا ہو تو چوکی دار کو کمزور کیا جاتا ہے. چوکی دار کمزور ہو جائے تو گھر کو لوٹنا آسان ہوتا ہے. تو فوج کے سارے دشمن اس لیے ہیں کہ یہ پاکستان کی سرحدوں کی بھی چوکی دار ہے، پاکستان کے نظریات کی بھی چوکی دار ہے. تو ان 4 چیزوں سے دشمن خوف زدہ ہے اور ہم ان 4 چیزوں کی اپنی جان سے حفاظت کرنا جانتے ہیں. پوری قوم پاک افواج کے ساتھ ہے. ایٹمی اثاثے ہمارا قیمتی اثاثہ ہیں اور یہ ہماری آبرو ہیں. ہم اپنی جان سے بڑھ کر ان کی حفاظت کریں گے. اسی طرح 295C کا قانون ہے اور ختم نبوت کے حوالے سے ہمارے ملک کے آئین میں جو شقیں شامل ہیں یہ ہماری جان سے زیادہ عزیز ہیں. ہم سب کچھ قربان کر سکتے ہیں. حضور کے ختم نبوت پہ آنچ نہیں آنے دیں گے. اور حضور کی ناموس پر اپنے خون سے بھی پہرا دینا پڑا تو اس کو اعزاز سمجھیں گے. حق تو یہ تھا کہ حق ادا نہ ہوا. میرے ساتھ مل کے ایک نعرہ بلند کر دیجئے: نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. تاجدار ختم نبوت، 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 تاجدار ختم نبوت. کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم. پاکستان کی بنیادی اساس نظریہ اسلام ہے اور اس نام سے یہ پاکستان بارز وجود میں آیا تھا. اور کسی قوم کی جو اساس اور بنیاد ہوتی ہے اس پہ کوئی قوم حملہ گوارا نہیں کرتی. دیکھیے وہاں ہمارے بزرگ جو وطن چھوڑ کے آئے ہیں، نمازیں پڑھنے کی تو وہاں بھی اجازت تھی، مسجدیں وہاں بھی پائی جاتی تھی. ایک ہی بنیاد پہ ایک ہی نعرہ تھا، وہ نعرہ مستانہ گونجتا تھا: پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. دستور ریاست کیا ہوگا؟ محمد رسول. تو یہ وہ بنیاد تھی جس بنیاد پر ہم نے اس وطن کو حاصل کیا. ہمارے دستور میں، ہمارے آئین میں لکھا ہے کہ کوئی بھی قانون اور ضابطہ قرآن و حدیث کی تعلیمات کے منافی نہیں ہوگا. اس ملک کا نام اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے. پہلے ایک آزمائش سے گزر کے پاکستان بنایا تھا لاکھوں شہادتوں کے بعد، اور پھر اس کے بعد 10,000 شہادتیں دی دوبارہ 53 کی تحریک میں اور 74 کی تحریک میں. 10,000 شہادتوں کے نتیجے کے اندر
امتناع قادیانیت اور قادیانیوں کو کافر قرار دینے کا قانون پاس کیا گیا اور پاکستان کے آئین کا حصہ بنا اور ہمارے حلف نامے میں شامل ہوا۔ یہ جو ہم حلف نامہ دیتے ہیں کہ ہم خاتم النبیین کی نبوت پہ ایمان رکھتے ہیں، رسول کے بعد کسی نبی، کسی رسول، ذلی بروزی کسی کے بھی ہم قائل نہیں ہیں، یہ حلف نامہ خالی لفظ نہیں ہے، اس کے ایک ایک حرف، ایک ایک نقطے کے پیچھے سینکڑوں شہادتیں ہیں۔ مغربی دباؤ پر پاکستان کے آئین کو بدلنے کے لیے ہمارے آیان اقتدار سرگرم ہو جاتے ہیں، اور جو ہے وہ قانون ہونے کے باوجود بھی یہ قوانین غیر مؤثر ہیں۔ اگر پاکستان اسلامی جمہوریہ نہ بھی ہو، صرف جمہوریت اگر ہو، تو جمہوریت بھی جمہوریت کی رائے کو کہتے ہیں، تو اس میں بسنے والے زیادہ مسلمان ہیں، اور ان کی تعداد جو ہے مسلمانوں کی، یہ تو صرف 40 لاکھ ہیں، باقی سارے مسلمان 21 کروڑ مسلمان بستے ہیں۔ تو 21 کروڑ مسلمانوں کی رائے کو ایک طرف رکھ دیا جاتا ہے، اور ان کے ووٹ لے کر کے منتخب ہونے والے نمائندے اور وزارتوں کے قلمدان تھامنے والے وہ مغرب کے دباؤ پہ فیصلے کرنے لگ جاتے ہیں۔ تو کیا یہ ہم لوگ بھیڑ بکری ہیں کہ ہم ووٹ دے کے ان کو منتخب کریں اور وہ وہاں جا کے دیکھیں کہ مغرب کا اشارہ کیا ہے؟ تو پھر مغربی جمہوریت بھی مان لی جائے تو جمہوریت میں تو جمہور کی رائے کو مقدم رکھا جاتا ہے، اور تم ہمارے ووٹ سے وہاں پہنچے ہو، ووٹ کی طاقت سے وہاں پہنچے ہو۔ ہماری منشا کیا ہے؟ ہمیں بھی تو پوچھو کہ تمہاری منشا کیا ہے۔ ہماری منشا یہ ہے کہ کروں تیرے نام پہ جہاں فدا، نہ بس ایک جہاں، دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی برا، کیا کروں کروڑوں جہاں نہیں۔ ہماری تو منشا جمہور کی یہی ہے، لیکن مغربی اشاروں پہ سلطنت کا نظام کیوں چلایا جاتا ہے اور کیوں ہمارے ساتھ یہ کھیل کھیلے جاتے ہیں؟ تو یہ ہمیں ہوش کرنی چاہیے۔ منصوبہ ساز لوگ ایسے لوگوں کو ہمارے اوپر مسلط رکھتے ہیں تاکہ یہ بانج ہی رہیں، یہ کمزور ہی رہیں، اور یہ کبھی بھی یہ سر نہ اٹھا سکیں، اور یہ آپس میں الجھے رہیں، الجھاؤ اور لڑائیاں۔ اور اب تو حد یہ ہو گئی کہ ہمارے آقا کی ناموس پہ حملہ ہو گیا، تخت ختم نبوت پہ ڈاکہ زنی ہو گئی، اور کیا اب بھی ہم آنکھیں نہیں کھولیں گے؟ دوسری جانب پاکستان اس وقت انتہائی حساس صورتحال سے دوچار ہے۔ سب کچھ، یہ ساری حقیقتیں اپنی جگہ پہ، ختم نبوت کا جو معاملہ اس نازک موقع پہ چھڑا گیا یہ بھی اپنی جگہ پہ، لیکن پاکستان کا جو معاملہ ہے یہ بھی بہت زیادہ حساس ہے۔ اس ملک کے اندر انتشار شر اور جو کچھ قوتیں چاہتی ہیں، ہم نے اس سے بھی بچنا ہے۔ اس حوالے سے عوام کو خبردار بھی رہنا ہے، ہوش مند ہو کے قدم آگے بڑھانا ہے۔ علماء کی ذمہ داریاں اس حوالے سے فضو تر ہیں کہ وہ قوم کی غلط رہنمائی نہ کریں، محض جذبات نہیں، ساتھ ہوش بھی اپنے ساتھ رکھیں۔ شعوری بند باندھ کر کے اس قوم کو کھڑا کیا جا سکتا ہے، کوئی ہم نادیدہ ہاتھوں کی سازشوں کا شکار نہ ہو جائیں۔ ہمیں اس پر بہت زیادہ غور کرنا ہوگا۔ اس وقت ملک کے اندر آگ لگانے کے لیے جو ہے وہ نادیدہ ہاتھ سرگرم ہے، اس سے بھی ہمیں ہوشیار رہنا پڑے گا اور پھونک پھونک کے قدم اٹھانا پڑے گا۔ کہیں کوئی غلطی نہ ہم کر بیٹھیں جس غلطی سے جو ہے وہ ہمیں اور ہمارے ملک کو، ہمارے وطن کو، اس معاشرت کو نقصان پہنچے۔ اس لیے ہمیں پوری طرح سے متحد اور یکجا رہنا پڑے گا، اور پھر ہم نے ہر قدم اٹھانے سے قبل سوچنا پڑے گا اور دیکھنا پڑے گا کہ ہمارا کوئی قدم جو ہے وہ ہمارے ملک کے لیے، اسلام کے لیے، دین کے لیے نقصان کا سبب نہ ہو۔ چونکہ لوگ جو ہیں وہ تو بالکل تیار ہوتے ہیں، لیکن یہ ذمہ داری علماء کی اور ذمہ داران قوم کی فضو تر ان حالات میں ہو جاتی ہے۔ اس لیے ادارۃ المصطفیٰ جو بھی لاہ عمل دیتا ہے اس پر 100 بار سوچتا ہے، اور جو ہے وہ انتہائی دانش مند لوگوں سے جو ہے وہ مشاورت کو جاری رکھ کر کے کوئی قدم اٹھاتا ہے، تاکہ ہماری وجہ سے کوئی ایسا غلط قدم نہ اٹھایا جائے جس کا نتیجہ اس ملک کو نقصان کا سبب ذریعہ ہو۔ لیکن جو شعوری آگہی کا سلسلہ ہے اور یہ جو مہم ہے، اس کو ہم جاری رکھے ہوئے ہیں، اور ہر طبقہ زندگی کے اندر ہم اس پہ گفتگو کر رہے ہیں تاکہ جو ہے وہ پاکستان کی اس بنیادی اساس کو، اس نظریاتی اساس کو بچایا جائے اور اس کی حفاظت کی جائے، کے لیے اسلام کے لیے، دین کے لیے نقصان کا سبب نہ ہو۔ چونکہ لوگ جو ہیں وہ تو بالکل تیار ہوتے ہیں، لیکن یہ ذمہ داری علماء کی اور ذمہ داران قوم کی فضو تر ان حالات میں ہو جاتی ہے۔ اس لیے ادارۃ المصطفیٰ جو بھی لاہ عمل دیتا ہے اس پر 100 بار سوچتا ہے، اور جو ہے وہ انتہائی دانش مند
لوگوں سے جو ہے وہ مشاورت کو جاری رکھ کر کے کوئی قدم اٹھاتا ہے تاکہ ہماری وجہ سے کوئی ایسا غلط قدم نہ اٹھایا جائے جس کا نتیجہ اس ملک کو نقصان کا سبب ذریعہ ہو۔ لیکن جو شعوری آگہی کا سلسلہ ہے اور یہ جو مہم ہے اس کو ہم جاری رکھے ہوئے ہیں، اور ہر طبقہ زندگی کے اندر ہم اس پہ گفتگو کر رہے ہیں تاکہ جو ہے وہ پاکستان کی اس بنیادی اساس کو، اس نظریاتی اساس کو بچایا جائے اور اس کی حفاظت کی جائے۔